السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وان اور میں ہوں ثنا کریم اور میں ہوں آپ کے ساتھ انم ذوالفقار۔ ہیڈ لائنز کے بعد بلیٹن کے آغاز میں ذکر گرم موسم میں بڑھتے سیاسی درجہ حرارت اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جاری سیاسی رسہ کشی کا۔ حکومت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے لانگ مارچ میں تحریک انصاف کے کارکنان کے مسلح ہونے کے بیانات کا نوٹس لے لیا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی، جو عمران خان کے بیانات کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے وفاق مخالف بیانات کا بھی جائزہ لے گی اور ساتھ ہی مستقبل کی حکمت عملی اور قانونی لائے عمل طے کر کے اپنی رپورٹ کابینہ کے آئندہ اجلاس میں پیش کرے گی۔ کمیٹی میں قمر زمان کائرہ، ایاز صادق، اعظم نذیر تارڑ، اسد محمود اور مریم اورنگزیب شامل ہیں۔ ریاست مخالف مارچ ہوا تو سختی سے نمٹا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے پی ٹی آئی کارکنان کے اسلحے کے ساتھ اسلام آباد آنے کا نوٹس لے لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو مسترد کرنے پر عوام کو مبارکباد۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ اور سیکیورٹی اداروں کو ہدایت تھی کہ کسی کے پاس اسلحہ نہ ہو، جس پر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بتایا کہ کسی بھی اہلکار کے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ کہا 25 مئی کو لانگ مارچ سیاسی نہیں بلکہ ریاست مخالف سازش تھی۔ اب ریاست مخالف مارچ ہوا تو سختی سے نپٹا جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل سے کے پی ہاؤس میں مسلح جتھوں کو جمع کیا گیا۔ کابینہ نے لانگ مارچ کے دوران قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو فرائض بخوبی سر انجام دینے پر خراج تحسین پیش کیا۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے معاملے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانت منظور کر لی ہے اور قاسم سوری، اسد عمر، فیصل جاوید، خرم نواز اور علی نواز آوان کی ضمانت 5,5 ہزار روپے کے مچلقوں کے عوض منظور کی گئی ہے۔ عدالت نے 13 جون کے لیے پولیس کو ریکارڈ سمیت طلب بھی کر لیا ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر آنے کی دعوت دے دی ہے۔ ترک خبر رساں ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ پاکستان نے حالیہ برسوں میں پولرائزیشن اور سیاسی طور پر بدترین دور دیکھا ہے۔ مزید کہا معاشی بحران اور گزشتہ 4 برس میں ہونے والے نقصان سے نمٹنا پہلی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ انقرہ پر ترک خبر رساں ادارے کو انٹرویو۔ پاک ترک تجارتی حجم کو توقعات سے کم قرار دے دیا۔ کہا ہمارے معاشی تعلقات اس سطح پر نہیں جہاں حقیقی طور پر ہونے چاہیے۔ سی پیک میں ترکی کی شمولیت کو فروغ دینے پر بات چیت کی جائے گی۔ سیاسی صورتحال پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک کے معاشی حالات بہت خراب ہیں۔ تحریک انصاف سمیت تمام جماعتوں کو ایک میز پر آنا چاہیے۔ پاکستان نے حالیہ برسوں میں پولرائزیشن اور سیاسی طور پر بدترین دور دیکھا، مگر ہم پولرائزیشن پر یقین نہیں رکھتے۔ ماضی کے سیاسی مخالفین آج مل کر چیلنجز سے نمٹ رہے ہیں۔ سابقہ حکومت بر وقت تیل اور اسٹریٹجک اشیاء ضروریہ خریدنے میں ناکام رہی، جس کی وجہ سے آج عوام مہنگائی اور توانائی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ امید ہے IMF آئندہ ماہ پروگرام بحال کر دے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ بھارت کو تعلقات میں بہتری کے لیے 5 اگست کے اقدام کو واپس لینا ہوگا۔ پاکستان افغانستان میں مخلوط حکومت کے قیام، خواتین کو تعلیم کی اجازت اور افغان سرزمین دہشت گردوں کے ہاتھوں استعمال نہ ہونے پر زور دیتا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف ترکی کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف، مریم اورنگزیب، چودھری صالح حسین اور معاونین خصوصی طارق فاطمی اور فہد حسین بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکی کا یہ پہلا دورہ ہے، جس میں ترک صدر اردوان سے 1 on 1 اور وفود کی سطح پر ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو پہلے ہی ترکی میں موجود ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم پاکستان اور ترک صدر 2 طرفہ تعلقات سمیت علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ صدر اردوان اور وزیر اعظم شہباز شریف مشترکہ طور پر یادگاری نشان بھی جاری کریں گے۔ معروف ترک کمپنیوں کے سربراہان بھی وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ، روس، چین اور دیگر ممالک سے تعلقات پاکستان کے مفاد میں ہیں۔ دنیا چین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات کرتی ہے، مگر کشمیر میں ہزاروں افراد کے قتل اور اب تک جاری بدترین مظالم پر خاموش ہے۔ مزید کہا، امریکہ نے سازش کے تحت مجھے اقتدار سے ہٹوایا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا برطانوی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا، امریکہ، روس، چین اور دیگر ممالک سے تعلقات پاکستان کے مفاد میں ہیں۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے مجھے اس لیے منتخب کیا تھا کہ میں ان کی خدمت کر سکوں، اس لیے نہیں کہ دنیا میں جہاں کچھ غلط ہو رہا ہے اسے ٹھیک کروں۔ دنیا چین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات کرتی ہے، مگر کشمیر میں ہزاروں افراد کے قتل اور اب تک جاری بدترین مظالم پر خاموش ہے۔ In Kashmir, which is a dispute between Pakistan and India, India has violated all United Nations resolutions on Kashmir. They've illegally... خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اجلاس کے بعد وفاقی وزراء نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور دیگر محکموں کے وسائل کو بھی بروئے کار لایا گیا اور اس مجرمانہ سیاسی ایجنڈے کو جو قوم کو تقسیم کرنے پہ مشتمل ہے، نوجوان نسل کو گمراہ کرنے پر مشتمل ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ وفاق پہ جو ہے وہ یہ حملہ آور ہوئے اور کیپٹل سٹی اسلام آباد کی طرف جو ہے یہ مسلح لوگ جن کی تعداد چند ہزار تھی وہ بڑھے اور اٹک ڈسٹرکٹ میں بھی، میاں والی ڈسٹرکٹ میں بھی اور اس کے بعد اسلام آباد کی حدود پر بھی جب ان کو روکا گیا تو انہوں نے پولیس پر فائر کی اور وہاں پہ انہوں نے مسلح انداز سے جو ہے پولیس کے لوگوں کو یرغمال بھی بنایا اور ان رکاوٹوں کو جو اس کرمنل گینگ کو روکنے کے لیے پولیس نے جو ہے وہ لگائی تھی ان کو انہوں نے روکا اور پھر سپریم کورٹ میں دھوکہ دہی سے اور غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے انہوں نے ایک آرڈر جو ہے وہاں سے جاری کروایا جس میں ان کو راستہ ملا کے جی ان کو آنے دیا جائے اور راستے کھول دیے جائیں اور انہیں H9 جو جگہ ہے وہاں پہ ان کو جلسہ کرنے کی جو ہے وہ سہولت فراہم کی جائے۔ اس کے اوپر بھی عمل ہوا اور وہاں پہ ہم نے طے شدہ ٹائم جو سپریم کورٹ کے معزز بینچ نے 3 گھنٹے کا دیا تھا تو ہم نے پوری طرح سے وہاں پہ انتظامات جو ہے وہ کیے تاکہ یہ وہاں پہ اپنا جو ہے یہ جلسہ جو ہے وہ کر سکے، لیکن ان کا مقصد تو جلسہ کرنا تھا ہی نہیں، ان کا مقصد تو کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد تو جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہو کے افراتفری اور انارکی جو ہے وہ پھیلانا تھا، ان کا مقصد جو ہے وہ کیپٹل سٹی کو سیز کرنا تھا، ان کا مقصد جو ہے وہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ آ کے ڈس فنکشنل جو ہے وہ کرنا تھا۔ تو اس لیے وہ جیسے ہی ان کو سپریم کورٹ کے اس حکم کی وجہ سے اجازت یا موقع ملا تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم وہاں پہ جا کے کوئی جلسہ کریں گے یا کوئی ہم وہاں پہ اپنا جو ہے وہ ایکٹیویٹی کریں گے، وہ سیدھے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم ڈی چوک جو ہے وہ جا رہے ہیں اور ان کے آنے سے پہلے ڈی چوک میں تقریباً 3-4 ہزار کے قریب لوگ
جو ہے وہ جمع ہو چکے تھے. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے ان لوگوں کو جا کے دیکھا ہوگا. ان سب کا جو ہے وہ ایک ہی صوبے سے تعلق تھا اور وہ لوگ اس گینگ کے ساتھ نہیں آ رہے تھے بلکہ وہ اس کرمنل گینگ اس جتھے کا جو ہے وہ فرنٹ تھے, یعنی اپ فرنٹ تھے. وہ پہلے سے ایک دن پہلے سے جو ہے وہ یہاں پہ آ چکے تھے. ہم نے وہ تمام بلڈنگز اور تمام جگہیں اور وہ ہوٹل جو ہے وہ مارک کر لیے ہیں. ہم ایک ایک کے متعلق جو ہے وہ اپنی رپورٹ میں درج کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے یہ لوگ آئے تھے اور کہاں کہاں پہ جو ہے وہ یہ ٹھہرے تھے, کس کس بلڈنگ میں جو ہے وہ کتنے کتنے 100 لوگ تھے. ایون پارلیمنٹ لاجز میں بھی جو ہے وہ لوگ ٹھہرائے, کے پی کے ہاؤس میں جو ہے وہ لوگ ٹھہرائے گئے. یعنی ایک سرکاری وسائل کو اپنے سیاسی مجرمانہ ایجنڈے کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنے کی اس سے اور جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ایک بری صورت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے. پارلیمنٹ لاجز میں جہاں پہ پورے ملک سے جو ہے وہ ممبرز ہر صوبے سے وہاں پہ مقیم ہیں, بلکہ ان کی فیملیز مقیم ہیں. اور یہ کتنی خطرناک بات تھی کہ انہوں نے مسلح لوگوں کو آگے وہاں پہ بھی جو ہے وہ ٹھونسا ہوا تھا اپنے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ لاجز میں. تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ جی ہم تو جو ہے وہ ڈی چوک میں جائیں گے, کوئی ہم جو ہے وہ H9 یا کسی جگہ پہ جو ہے وہ نہیں جائیں گے. اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا بھی انہوں نے استحصال کیا, خلاف ورزی کی, توہین عدالت کی. ہماری توہین عدالت کی درخواست کو سپریم کورٹ کے معزز بینچ نے اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کی سماعت کی جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اس بیان کے بعد کہ ہمارے ساتھ لوگ مسلح تھے, اب اس کے بعد کوئی ہماری کسی رپورٹ کی, ہماری کسی ایویڈنس کی کوئی جو ہے وہ ضرورت رہ نہیں جاتی. اگر اس کے ساتھ مسلح لوگ تھے, اسے معلوم تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سپریم کورٹ کی جو ہے وہ فیصلے کی بنیاد کے اوپر اس نے وہاں اپنے وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کئی بار کہا کہ اب سپریم کورٹ سے اجازت مل گئی ہے, اب سپریم کورٹ نے کہا کہ آ جائیں, آپ چلیں, سب نکلیں باہر. تو اس کے بعد وہ اسے چاہیے تھا نا کہ وہ سپریم کورٹ کی اجازت کے ساتھ جو جگہ مختص کی گئی تھی وہاں جاتا. وہ اس کے بعد وہ کہہ رہا میں جو ہے وہ ڈی چوک میں پہنچ رہا ہوں, وہاں پہ میرا انتظار ہو رہا ہے. جب یہ وہاں کہہ رہا تھا کہ میرا انتظار ہو رہا ہے, وہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا, لیکن یہ لوگوں کو میسیجنگ کی جا رہی تھی کہ وہاں پہ پہنچے. اور وہ وہی لوگ پہنچے جو یعنی ان کا جو ہے وہ ایڈوانس جو ہے وہ لشکر یا گینگ کے طور پہ یہاں پہ مختلف جگہوں کے مقیم تھے. اسلام آباد شہر سے کسی نے جو ہے وہ اس فسادی مارچ میں, اس فتنہ اور فساد مارچ میں جو ہے انہوں نے کوئی شرکت نہیں کی. راولپنڈی سے, ٹوئن سٹی سے کوئی یہاں پہ نہیں ہے. یہی لوگ تھے جو پہلے سے آگے جہاں پہ بیٹھے تھے. اس کے اوپر آج کابینہ نے بھی جو ہے وہ عوام کا بھی شکریہ ادا کیا ہے, اور خاص طور پہ اسلام آباد کے شہریوں کا کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر اپنے گھروں میں ٹھہر کے جو ہے وہ اس فسادی ٹولے کا حصہ نہ بن کے انہوں نے جو ہے وہ حکومت کی جو ہے وہ مدد کی. اور اسی طرح سے جو ہے وہ پنجاب سے بھی اور باقی ملک سے بھی جو ہے اس فسادی ایجنڈے کا جو ہے وہ کوئی حصہ نہیں بنا. تو اس میں جو ان کا مقصد تھا اور جس طرح سے یہ داخل ہوئے, یہ کہنا کہ ہمیں بعد میں خیال آ گیا کہ جی 100% گولی چلے گی. ہاں میں بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں عمران خان صاحب, 100% نہیں 200% جو ہے وہ آپ گولی چلانے کے ارادے سے ہی آئے تھے. آپ اسی لیے لوگوں کو لے کے آئے تھے. آپ کو یہاں جناح ایونیو میں آ کے پتہ چلا کہ آپ کے ساتھ لوگ مسلح ہیں. آپ کے ساتھ تو مسلح لوگ جب آپ سوابی میں تھے جلسے میں, اس کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں. آپ کے سامنے لوگ اسلحہ لے کے کھڑے ہیں. اس وقت آپ کو اسلحہ نظر نہیں آیا. اس وقت جب آپ ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلے اس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اسلحہ جو ہے وہ کس مقصد کے لیے ہے. اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ پولیس کی طرف سے
صرف ربڑ بلٹس اور ٹیئر گیس سے جو ہے اس فسادی ٹولے کو جو ہے وہ ناکام کیا گیا. پولیس کی طرف سے ایک سنگل فائر تھرو آؤٹ پنجاب اینڈ اسلام آباد جو ہے وہ نہیں ہوا. تو اب اس کے بعد میری یہ دیانت دارانہ رائے ہے کہ یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے. یہ کوئی سیاسی بیانیہ، کوئی سیاست، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، یہ کوئی جو ہے وہ جمہوری مارچ نہیں تھا. تمام ایویڈنس جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم یہ بات ثابت کر سکتے ہیں، یہ بات ہم ثابت کریں گے. یہ کوئی جو ہے وہ سیاسی جلسہ جلوس یا سیاسی پروگرام نہیں تھا. یہ ایک مجرمانہ فعل تھا. یہ ایک فتنہ اور فساد مارچ تھا. یہ ناسور ہے. قوم کو اس کی شناخت کرنی چاہیے. اس لیے یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے جو پاکستان پینل کوڈ کے تحت قابل سزا ہے. میں نے آج تجویز رکھی ہے کیبنٹ کے سامنے کہ اس کا مقدمہ درج کرنے کی اجازت دی جائے اور اس کرمنل ایکٹ میں چیف منسٹرز ہوں یا پی ٹی آئی کے جو فیصلہ کرنے والی کور کمیٹی ہے اس کے ممبرز ہوں، عمران خان کی ذات ہو، جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، جو اپنی میٹنگز میں وہ گفتگو کرتے رہے ہیں، جس طرح سے وہ میسیج کرتے رہے ہیں، جس طرح سے لوگوں کو ٹیلی فون پہ ہدایات دیتے رہے ہیں، وہ ہر چیز موجود ہے. یہ ان جو ثبوت ہے اس سے یہ انکار نہیں کر سکتے. یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا. یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ بات جو ہے وہ ہم نے نہیں کی کہ جب ٹی گراؤنڈ جو ہے ٹی چوک جو ڈی چوک جو ہے جب وہ پیک ہو جائے گا اور اس کے بعد جب ہم جائیں گے تو پھر دھکا لگائیں گے اور جو ریڈ زون ہے اس کو جو ہے وہ توڑ دیں گے. یہ ان کی میٹنگ کی گفتگو ہے کہ جب ریڈ زون جو ہے وہ بریک ہوگا تو جو آگے سمبل آف جو ہے وہ اسٹیٹ بلڈنگز ہیں یا وہ کمپرومائز ہو جائیں گی اور گورنمنٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی، یا پھر یہ ہے کہ وہاں پہ تعینات لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جن لوگوں کی ڈیوٹی ہے، جس فورس کی ڈیوٹی ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ لاٹھی چارج تو نہیں کرتے اور ان کا خیال تھا کہ ہمیں ڈیڈ باڈیز مل جائیں گی وہاں سے. تو یہ کوئی اس میں جو ہے وہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے. یہ ایک جرم ہوا ہے جو پاکستان پینل کوڈ کے تحت قابل سزا ہے. اس لیے میں نے یہ تجویز رکھی ہے کیونکہ اس مقدمے کی اجازت جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ریکوائرڈ ہے. کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کیبنٹ ہے اور میں نے یہ تجویز رکھی ہے کہ اس کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہونا چاہیے اور اس کی انویسٹیگیشن اور اس کرمنل گینگ کے جو سرغنہ ہیں جتنے بھی ہیں ان سب کو جو ہے وہ گرفتار ہونا چاہیے اور انہیں جو ہے وہ پروسیکیوٹ ہونا چاہیے. کیبنٹ نے ایک کیبنٹ سب کمیٹی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ تجویز کی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ انالائز کر لے اور اگر وہ تجویز یا وہ موقف جو میں نے اختیار کیا ہے اس میں وزن ہے تو پھر یہ کمیٹی جو ہے وہ اپنی رائے سے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کیبنٹ کو جو ہے وہ آگاہ کرے گی. اور مجھے امید ہے کہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس میں کوئی یعنی ان کی ہی اپنی ٹیلی فون گفتگو میں، ان کی اپنی میٹنگز میں، ان کی اپنی ویڈیوز میں آڈیو ویڈیو جو ایویڈنس ہے اس سے ہی ہم ثابت کریں گے. ہم اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کریں گے. اپنے پاس سے ہم کوئی نہیں کہیں گے کہ جنہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیا کرنے جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ درج ہوگا اور اس فسادی ٹولے کو جو ملک میں فتنہ اور فساد پھیلانے پہ تلا ہوا ہے، جو قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، قوم کے جوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اسے قرار واقع جو ہے وہ سزا ملے گی اور ان کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ کیا جائے گا.
میں اب مولانا سے محمود صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنی بات کریں، اس کے بعد قاہرہ صاحب بات کرتے ہیں، پھر جو آپ کے کوشچنز ہوں گے ان کو جواب دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، اور جامع بات کی ہے رانا ثناء اللہ خان صاحب نے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آئین اختیار دیتا ہے احتجاج کا، اور جو آئین اور قانون کے دائرے سے نکل کر احتجاج کرے تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی کہ وہ آئین کے تحت دیے گئے انسانی جانوں کا تحفظ اور عوام کی آزادی کا حق اس کو برقرار رکھتے ہوئے ضروری اقدامات کریں۔ عوام کی آزادی کا حق اس کو برقرار رکھتے ہوئے ضروری اقدامات کرے۔ ہم نے بھی آزادی مارچ کیا، ہم نے بھی ملین مارچ کیے، آج بھی وہ آزادی مارچ گواہی دے رہے ہیں کہ انسانوں کا وہ سمندر جو کراچی سے روانہ ہوا اور اسلام آباد تک پہنچا، اس نے اسکول کے بچوں کو بھی راستہ دیا، اس نے ایمبولینسز کو بھی راستہ دیا۔ سندھ کے اندر عوام نے پھول نچھاور کیے اس آزادی مارچ پر، پنجاب کے اندر عوام نے پھول نچھاور کیے اس آزادی مارچ کے کرنے والوں پر، اسلام آباد نے اس کا استقبال کیا، اور یہاں پر بھی 13 اور 14 دن جس نظم و ضبط کے ساتھ پاکستان کے وہ آزادی مارچ میں شرکت کرنے والے، وہ اس کی مثال شاید پاکستان کی تاریخ میں اس کی نظیر آپ کو نہ ملے۔ یقیناً ہر شخص اگر احتجاج کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے وہ حقوق ہوتے ہیں جو وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ حق مجھے آئین نہیں دے رہا، یہ حق مجھے قانون نہیں دے رہا، حکومت نہیں دے رہی، اس کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے۔ اور جمہوریت میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ جمہوریت پسند سیاسی لوگ وہ احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن اگر احتجاج کا طرز عمل یہ ہو کہ جس طرح مسلح گروہ پاکستان کے اندر وقتاً فوقتاً اٹھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین ہمیں حق نہیں دے رہا اور ہم کسی راستے سے بھی ہمیں حق نہیں مل رہا تو ہم بندوق اٹھائیں گے، اس کی مثالیں آپ کو قبائل میں بھی ملتی ہیں، اس کی مثالیں آپ کو مذہب کے نام پر بندوق اٹھانے والوں میں بھی ملتی ہیں، اس کی مثالیں آپ کو قوم پرست لسانیت کی بنیاد پر بندوق اٹھانے والوں کی بھی ملتی ہیں۔ تو جس طرح وہ لوگ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ادارے ان کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں، عمران خان کا احتجاج جو خود تسلیم کرتا ہے کہ وہ مسلح بھی تھا، اور آج پیشگی اس کا وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر عمران خان مجھے کہے گا تو میں فورس استعمال کروں گا۔ 2014 کے اندر بھی ایک وزیر اعلیٰ نے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ آج پھر فورسز کو استعمال کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت حکومت کی کہ ہم اسٹیٹ کے ریٹ کو بہر صورت قائم رکھیں، اور ہم بہر صورت اسٹیٹ کے ریٹ کو قائم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے بحیثیت حکومت کے تو پھر اس میں ہم اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں۔ ہم کسی کو احتجاج سے نہیں روکتے، اور جس طرح وزیر داخلہ صاحب نے فرمایا، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ احتجاج ہوتے ہیں اگر کسی کے خلاف کوئی ایسا اقدام ہو جو پبلک کی نظر میں
नाकाबिल कबूल हो, नाकाबिल बर्दाश्त हो, तो अवाम की तरफ से रद्द अमल आता है। आपने देखा कि न उस दिन अवाम की तरफ से रद्द अमल आया और न आज तक अवाम की तरफ से रद्द अमल आ रहा है। ये शख्स रोज चीखता है, रोज चिल्लाता है, अपनी बेबसी को भी वो जानता है कि वो कभी भी दोबारा इस्लामाबाद नहीं आएगा, इसलिए वो ज़ेर गौर लाता है उन चीज़ों को जो हतमी ऐलान कर चुका है कि उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस असम्बलियों से इस्तीफे दिए और अब वो दोबारा अपने पार्टी के अंदर इस बात पर भी गौर कर रहा है कि वो असम्बली में आकर दोबारा बैठे। हम आइन के अंदर रहते हुए, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए सबको उसके हक, उनके हुकूक को तस्लीम करते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आइन के तहत चले, कानून की हुक्मरानी हो, और हम ये भी चाहते हैं कि वो होश के नाखुन ले, उसको आइन के दायरे के अंदर पाकिस्तान के लोगों ने रुखसत किया है। आज भी हम उसी पर कायम हैं। इस तरह के असलहे की बुनियाद पर अगर वो एक सूबाई हुकूमत के ज़रिए इस्लामाबाद की हुकूमत को धमकाएगा और कानून हरकत में नहीं आएगा तो फिर मुश्किलात बढ़ेंगी और हम किसी सूरत भी पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किल में डालने के लिए तैयार नहीं हैं। जिस तरह राना सनाउल्लाह खान साहब ने कहा कि ये बगावत के ज़ुमरे में आता है, यकीनन बगावत के ज़ुमरे में आता है, और इसके हवाले से जो गुजारिशात उन्होंने कैबिनेट में पेश की हैं वो भी इंशाअल्लाह जब इजाज़त मिल जाएगी, तकरीबन इत्तेफाक था उस हवाले से भी, लेकिन जो हिदायत कैबिनेट की तरफ से आएंगी तो उस पर भी अमल दरामद किया जाएगा। मैं ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तान का कोई तबका, नौजवान हो, असातिज़ा हो, वकला हो, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, उनको एहतजाज का हक हासिल है। लेकिन उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में पेशावर असम्बली के बाहर जब असातिज़ा अपने हुकूक के लिए जदोजहद कर रहे थे, उन्होंने शेलिंग की, बख्तरबंद गाड़ियों के नीचे असातिज़ा को और ज़ख्मी किया और शेलिंग की रमज़ान अल मुबारक के अंदर। खुद तो उनका किरदार आप देख चुके हैं कि न वकला को उन्होंने एहतजाज के लिए छोड़ा, न असातिज़ा को उन्होंने एहतजाज के लिए छोड़ा, न मुलाजमीन को उन्होंने लिए छोड़ा। एक ऐसा तर्ज हुकूमत कि जो शाही किरदार के हवाले से आप उसको मुमासलत दे सकते हैं। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर तमाम शहरियों के हुकूक बराबर हैं, यहाँ कोई लाडला नहीं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो सहूलियात उसको पहले दस्तयाब थी वो सहूलत अब उसको दस्तयाब नहीं होंगी, और जब भी इस्लामाबाद आएगा, पहले तो आएगा ही नहीं, इंशाअल्लाह ये मैं पेशगोई कर रहा हूँ कि वो इस्लामाबाद फिर नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो असम्बली के अंदर आएगा, असम्बली के अंदर बैठने की भरपूर कोशिश करेगा। और कल जिस तरह स्पीकर साहब ने उनको नोटिस दिए हैं, तो उम्मीद यही है कि वो फौरी तौर पर ही घंटों के हिसाब से या दिनों के हिसाब से वो फैसला कर लेंगे कि पार्लियामान में वो आएंगे, और हम पार्लियामान के अंदर भी उनको आराम से नहीं बैठने देंगे, उनसे 4.25 साल का हिसाब लेंगे। आज जो लोग लोड शेडिंग के अंदर मुब्तला हैं, आज जो लोग जिन लोगों को गैस की लोड शेडिंग का सामना है, जिनको बिजली की लोड शेडिंग का सामना है, जिनको महंगाई के मसाइल का सामना है, इंशाअल्लाह मुकालमा करेंगे, मुनाजरा करेंगे और उनको बताएंगे कि ये आपका किरदार था। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए हुकूमत चला रहे थे, और हम आपके सामने वो हकायक लाए हैं जो अंधेर नगरी इस वक्त और बदइंतजामी इदारों के अंदर उरूज पर है, हम उसको ठीक कर रहे हैं। हम खारजा पॉलिसी के हवाले से दौड़ लगा रहे हैं कि किस तरह हम अपने हमसायों का एतमाद बहाल करें, किस तरह हम अपनी मईशत को दोबारा
ہمیں اندازہ ہے کہ ہم پر بھی پریشر ہے، ہم سے لوگوں نے امید رکھی ہے، اور ہم ایک بات کا اعتماد دلاتے ہیں کہ ہم وہ اقدامات کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو سکون کی، راحت کی اور اطمینان کی زندگی ان کے لیے وہ ماحول دیں۔ امن کے حوالے سے جہاں ذمہ دار ہیں ادارے، انشاءاللہ ہم تمام اداروں کو یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے تصور سے ہی حکومت کرے گی۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ اسلام آباد میں وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آزادی مارچ کے نام پر یہ وفاق پر حملہ آور ہوئے، ساتھ ہی کہا کہ عمران خان نے خود تسلیم کیا کہ ان کا لانگ مارچ مسلح تھا۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ قاہرہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ارادوں کے مطابق رانا صاحب ان کو رستے دے دیتے تو جو مسلح جتھے آ رہے تھے اگر وہ ریڈ زون میں داخل ہو جاتے، اگر وہ قبضے کر لیتے، تو پھر میڈیا اور عدالت ہم سے سوال کر رہی ہوتی ہے حکومت سے کہ تم کیسی حکومت ہو، تم لوگوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، تم نے ان کو روکا نہیں ہے۔ اور آخری گزارش یہ ہے، اب بھی کچھ باتیں وہ خان صاحب آج کل بڑا چرچا کر رہے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ آئی تھی یہ صرف اس کام کے لیے آئی تھی کہ انہوں نے نیب قانون کو ختم کرنا تھا، انہوں نے انتخابی قوانین کا خاتمہ کرنا تھا، انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کا رائٹ ختم کرنا تھا، لہذا یہ اپنا مسئلہ حل کرنے کے بعد اب جائیں گے الیکشن کی طرف۔ بالکل اس بات کی پھر وضاحت کرنا چاہتا ہوں، بار بار ہم وضاحت کر رہے ہیں، پھر وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نیب قانون میں کوئی ترمیم ہم نے کسی رعایت کے لیے نہیں کی۔ جو ترامیم کی گئی ہیں، جو عدالتوں کے سٹرکچرز، عدالتوں کے فیصلے اور پاکستان کی میڈیا کے سامنے بھی جو چیزیں ریکوائرڈ تھیں، جو پاکستان کا ہر شہری کہہ رہا تھا، صرف ان چیزوں کو جس میں بے جا طریقے سے لوگوں کو ایک لمبے عرصے کے لیے پکڑ کے جیلوں میں ڈال دینا، 90 دن کا ریمانڈ، بندے کو پکڑو پہلے سزا اس کو پہلے 9 مہینے 6 مہینے دے دو، 2 3 سال تک اس کو نیب کے کسٹڈی میں رکھو، اس کو اذیتیں دو، اور سب سے بڑی اذیت اس کے خاندان کو، اس کی فیملی کو، اس کی فزیکل ہیلتھ، فزیکل ٹارچر اپنی جگہ، جو مینٹل ٹارچر، جو اس کی اناقت کو مجروح کرنے کا عمل ہے، وہ پہلے آپ نے کر دیا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ تو بے گناہ ہے، اس کے خلاف ثبوت نہیں ہے۔ یہ عمل اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ریاستی مشینری کو ایک خاص طرح، اور یہ خان صاحب خود بھی کہتے تھے، ان کے اپنے دور میں بھی یہ باتیں کی گئی کہ اس قانون کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا، جس دن یہ قانون نیب کا اور انتخابی قوانین یہ پاس کر رہے تھے، جوائنٹ سٹنگ میں 1 گھنٹے کے اندر 31 قانون جس دن پاس ہوئے، اس دن ہماری جماعتوں نے مشترکہ طور پہ کہا تھا کہ جس دن ہمیں یہ موقع ملا ہم ان قوانین کو ختم کر دیں گے، کیونکہ یہ قانون ملک کے مفاد کے منافی ہیں، انصاف کے قواعد کے منافی ہیں۔ ہم کوئی اچانک یہ بات نہیں کر رہے، ہم نے اوپنلی اس دن کہا کہ آپ غیر قانونی کام کر رہے ہو، غیر آئینی کام کر رہے ہو، آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کر رہے ہو، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور آج بھی اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ کرنے کے بعد ہم نے صرف اتنا کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ کھولے ہیں جنہوں نے باندھ دیے تھے۔ الیکشن کمیشن کو یہ کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کا رائٹ ٹو ووٹ ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ رائٹ ٹو ووٹ، ووٹ کاسٹ کیسے ہوگا؟ جس طریقے سے خان صاحب کرنا چاہتے تھے انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے، اگر امریکہ کا الیکشن رگ ہو سکتا ہے تو پاکستان کیا ہمارے ہم پاس کون سے پروٹیکشن موجود ہیں؟ لیکن ہم نے اس سے آگے بڑھ کے کہا کہ صرف رائٹ ٹو ووٹ دینے کا ڈھونگ نہ رچاؤ، یہ تو آلریڈی موجود ہے، اس سے لوگوں کو خوش نہ کرو۔ یہ خان صاحب کا اسٹائل ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو باقاعدہ اسمبلیوں میں نمائندگی ملے، اور اس نمائندگی کے لیے کہا گیا ہے کہ تاکہ ان کے نمائندے آ کے اسمبلیوں میں بیٹھے، صوبائی اسمبلیوں میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی، اور وہاں اپنے ایشوز کو، اپنے مسائل کو وہ آ کے اجاگر کر سکیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ای وی ایم، اچھا ایک اور بھی ہے، اگر فرض کریں عمران خان صاحب کا آج مثالی مطالبہ مان لیا جاتا ہے مثال کے طور پر کہ اچھا جی الیکشن جلدی کرانے ہیں، تو کیا ای وی ایم پریکورڈ ہیں؟ کیا اس کی تیاری ہے؟ الیکشن کمیشن کی تیاری ہے؟ الیکشن کمیشن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کیونکہ ای وی ایم کا قانون بنا دیا گیا تھا۔ اب اگر الیکشن ہونا ہے تو ای وی ایم پہ ہونا ہے۔ ای وی ایم کی پروکیورمنٹ نہیں ہے، اس کی تیاری نہیں ہے، اس کی ٹریننگ نہیں ہے، اس کے اوپر ویسے تحفظات ساری جماعتوں کے اپنی جگہ، ٹیکنیکلی پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے۔ اسی طرح اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ اگر فرض کرے یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ اس کو اسی طرح مانا جائے گا انٹرنیٹ کے ذریعے تاکہ خان صاحب دھاندلی کر سکے، پھر بھی اس کا کوئی ٹول نہیں بنا، وہ اپلیکیبل نہیں ہے، اپلائی نہیں ہو سکتا،
اور اس دونوں قوانین کی موجودگی میں الیکشن کمیشن کے ہاتھ بندھے تھے. الیکشن کمیشن نے اگر سال بعد 1 سال 2 مہینے بعد بھی الیکشن کرانا ہے تو ان کو آج تیاری کرنی ہے. لہذا اس قانون میں صرف اتنی ترامیم کی گئی ہے, ہم نے کوئی ترمیم ایسی نہیں کی. ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کو مکمل طور پہ اختیار ہے. اور خان صاحب یاد رکھیے, جو قانون توڑتا ہے قانون اس کو توڑتا ہے, آپ نے قانون نہیں توڑنا. اسلام آباد میں وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس جاری ہے جس میں قمر زمان قائرہ, رانا ثناء اللہ اور اسد محمود شامل ہیں. ان کا کہنا ہے کہ آزادی مارچ کے نام پر یہ وفاق پر حملہ آور ہوئے. پی ٹی آئی نے ایک دن پہلے کے پی ہاؤس میں مسلح جتوں کو جمع کیا. قمر زمان قائرہ کا کہنا تھا کہ پی پی کے لانگ مارچ میں ایک پتا تک نہیں ٹوٹا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news1.tv.